آسمان پر سبز دمدار ستارہ طلوع ہو گیا۔ کیا دنیا ایک بار پھر 6000 سال پیچھے جانے والی ہے؟ 6000 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو اب ہونے جا رہا ہے؟ کرونا وائرس جیسی وبا کا اس دمدار ستارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ماہرین فلکیات سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ناظرین، آسمان پر ایک ایسا سبز ستارہ نمودار ہو چکا ہے جس کو اپریل کے اسی مہینے میں دنیا بھر میں چمکتا ہوا دیکھا جا سکے گا۔ یقیناً یہ بات آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ستارہ کون سا ہے جو دنیا کو ایک بار پھر 6000 سال پرانے دور میں بھی لے جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کی معراج کی بلندیوں کو چھونے والے انسانوں کے لیے ایٹلس نامی دمدار ستارہ کھلا پیغام دے رہا ہے۔ دسمبر 2019 میں جب یہ دمدار ستارہ طلوع ہوا تو ماہرین فلکیات نے اس کو اپنی تحقیق کا محور بنا لیا اور جان لیا کہ یہ وہی دمدار ستارہ ہے جو 6000 سال پہلے زمین کے بہت قریب آ گیا تھا، اور اس کی چکا چوند روشنیوں نے ساری دنیا کا تمدن اور تہذیب بدل کر انسان کو تاریکی سے اجالوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ مگر اب یہ ستارہ کہیں دنیا کو پھر سے اندھیروں میں غروب کرنے تو نہیں آ رہا؟ اس سوچ نے ہر کسی کو اضطراب میں ڈال دیا ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، دسمبر میں جب یہ دمدار ستارہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو چین میں کرونا نامی وائرس پھوٹ پڑتا ہے۔ ابھی تک 200 سے زائد ملکوں میں کرونا بھی پھیل چکا ہے، جس سے 15 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، جبکہ ہر طاقتور ترین ملک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے ملک کو لاک ڈاؤن میں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ سب جنگوں کو بھول چکے بھوک، افلاس، قحط، بے روزگاری سماجی انقلاب میں گھر گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا دنیا پر ایٹلس کومیٹ یعنی ایٹلس نامی دمدار ستارے کی وجہ سے بڑے انقلاب سے دوچار ہونے جا رہی ہے، اور وہ انقلاب بربادی کا ہوگا یا ترقی کا؟ وہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ستارے کے حوالے سے ہونے والی حالیہ تحقیقات سے آگاہ کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک نیا دریافت کیا گیا دمدار ستارہ زمین کے قریب آ رہا ہے اور روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے جو اس کا سراغ لگایا ہے، ان کے مطابق ہفتوں کے اندر یہ منظر واقعی حیرت انگیز ہو سکتا ہے۔ یہ دمدار ستارہ کومیٹ ایٹلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جلد ہی یہ اتنا روشن ہو سکتا ہے کہ ستاروں کے درمیان اسے واضح حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دمدار ستارے کو 2019 کے آخر میں دریافت کیا گیا تھا، اور یہ اندرونی نظام شمسی کی طرف آتے تیزی سے روشن ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ دمدار ستارہ مریخ کے مدار میں ہے، لیکن یہ سورج کے سمت جا رہا ہے اور روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ مئی کے آخر تک سورج کے قریب ترین مقام پر پہنچ جائے گا۔ ایٹلس مشتری کے سائز سے 5 گنا بڑا اور سورج کے نصف سائز کا ایک بڑا دمدار ستارہ ہے، جو اپریل کے آخر تک زمین سے وینس سے زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ اس عجیب و غریب دمدار ستارے کا صحیح حجم معلوم نہیں ہے، مگر یہ پتھریلی اور برفانی ساخت کا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ صرف چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ فی الحال مریخ کے مدار کے قریب ہے، لیکن اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ سورج کی طرف جا رہا ہے اور اپریل کے آخر میں زمین کے قریب پہنچ جائے گا۔ جب اس کو پہلی بار دسمبر میں دریافت کیا گیا تھا تو اس دمدار ستارے کے آس پاس موجود گیسوں کا دائرہ قطر میں 4,47,387 میل تھا۔ اس کے برعکس سورج کا قطر 8,65,370 میل، مشتری کا قطر 86,881 میل اور زمین صرف 7,917 میل ہے۔ اسپیس ویدر آرکائیو کی ایک رپورٹ کے مطابق کومیٹ کے لیے اتنا بڑا ہونا غیر معمولی نہیں ہے، کیونکہ وہ خلا میں گیس اور مٹی کی کثیر مقدار پیدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آنے والے کچھ دمدار ستاروں کی بات کریں تو انہوں نے بھی سائنسدانوں کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فلکیات کی ایک ویب سائٹ کے مطابق کومیٹ 17P ہومز جزوی طور پر بھی پھٹ پڑا تھا اور کچھ دیر کے لیے اس سے ایسا ماحول بن گیا تھا جو کہ سورج کے دائرے سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ گریٹ کومیٹ 1811 میں سورج کے سائز کا دکھائی دیتا تھا۔ اب بس یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ کومیٹ ایٹلس ماضی کے ان کومیٹس کے مقابلے میں کیسا ہے۔
اس دمدار ستارے کو ہوائی میں ایسٹرائڈ ٹیرسٹریل افیکٹ لاسٹ لائٹ الرٹ سسٹم کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا اور اس کا نام بھی اسی نظام سے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1997 میں شمالی نصف کرہ میں دوربین کے بغیر انسانی آنکھ سے نظر آنے والا آخری روشن کومیٹ ہیل-بوپ تھا، جو کہ ماہرین فلکیات کے لیے ایک نایاب واقعہ بنا۔ جب اس دمدار ستارے کو 28 دسمبر 2019 کو دریافت کیا گیا تو یہ بے حد دھندلا تھا اور اسے صرف ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ قریب آیا ہے یہ مزید روشن ہوتا جا رہا ہے اور اسے دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناٹنگھم ٹرنٹ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات کے ماہر ڈینیل براؤن کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر ایک ذہین کومیٹ ہے۔ ایٹلس فی الحال نظام شمسی کی سب سے بڑی سب شے ہے اور اس کا رنگ ڈائی ایٹامک کاربن سے آتا ہے۔ یہ ایک قسم کا مالیکیول ہے جو عام طور پر دمدار ستاروں میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ ویکیوم میں ہوتا ہے تو اس میں سے خوبصورت سبز روشنی خارج ہوتی ہے۔ پہلی بار دریافت ہونے کے بعد سے اب تک اس کی چمک میں 4000 گنا اضافہ دیکھا ہے اور اپریل کے آخر تک اس کو انسانی آنکھ سے دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ فی الحال یہ 8واں ستارہ ہے جو شدت سے چمک رہا ہے، لیکن ابھی اس کو انسانی آنکھ سے دوربین کے بنا نہیں دیکھا جا سکتا۔ ابھی اسے آسانی سے دوربینوں کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج کے قریب آتے ہی یہ تیزی سے روشن ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دم ستارہ 6000 سال بعد نظر آ رہا ہے اور کسی بڑی تباہی یا تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دمدار ستارے سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ زمین کے نزدیک ترین مقام پر بھی یہ ہمارے سیارے سے 72 ملین دور ہوگا۔ یہ ہمارے سیارے سے 72 ملین میل دور ہوگا، تاہم یہ بہت روشن ہوگا اور اس کو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ جب یہ ایٹلس مئی میں زمین کے اپنے قریب ترین مقام پر پہنچ جائے گا، اس مقام پر اس کی سبز رنگت ہو جائے گی اور صرف تب ہی اسے انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ ابھی تک اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے اور ماہرین فلکیات کو یقین نہیں ہے کہ زمین کے پاس آنے تک یہ کتنا روشن ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ماہرین فلکیات کے مشورے کے مطابق ایولٹڈ ویژن کے نام سے ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے رخ کی طرف تھوڑا سا دیکھنا ہے، جبکہ اس پر اپنی توجہ برقرار رکھنی ہے۔ اس طریقے سے آنکھ کی ساکھ کی وجہ سے اس کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیول ریسرچ لیب کے کارل بیٹمس کا کہنا ہے کہ ابھی کومیٹ اپنی جمی ہوئی گیسوں کی بڑی مقدار خارج کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ابھی بھی بے حد چمکدار ہے جسے آپ دوربینوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ارد گرد خوبصورت سبز رنگ کا ہالہ ہے اور اس کے دم کی تھوڑی سی نشوونما بھی ہے۔ مئی کے بعد ایٹلس سورج کے قریب ہوتے ہوئے ہمارے نظام شمسی کے مرکز کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا، جس کے بعد اس کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جون میں واپس آ جائے گا جب یہ دوبارہ نظر آ سکتا ہے، لیکن دوسری جانب اس کے بارے میں کچھ ماہرین کا خیال اس کے برعکس ہے۔ ماہر فلکیات میتھس برگیمیر کہتے ہیں کہ یہ اندازے کے مطابق اس طرح روشن ہو جاتا ہے تو ریکارڈ میں اب تک کا اس سے زیادہ حیرت انگیز کومیٹ ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کومیٹ سروائیو نہ کر سکے۔ کچھ سال پہلے کومیٹ آسن کی طرح جس میں بھی یہی پرجوش خصوصیات تھیں، لیکن ان کا مظاہرہ کرنے سے پہلے ہی اس کا ٹکڑا ٹکرا گیا تھا۔ اس کومیٹ کو آسمان میں روشن رہنے اور روشنی کی طرح دکھائی دینے کے لیے طویل عرصے تک زندہ رہنے کے لیے اپنی برف کو برقرار رکھنا ہوگا، جس کے لیے اس کومیٹ کے پاس منجمد گیس کے ذخیرے کے ساتھ ایک بڑا مرکز یعنی کہ نیوکلس ہونا چاہیے، جس کی ماہر فلکیات اس وقت تصدیق نہیں کر سکتے۔ اسپیس ویدر آرکائیو کے مطابق اگر اس کا ایک بڑا مرکز نہیں ہے تو یہ امکان ہے کہ اس کومیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور یہ سورج کے قریب پہنچتے ہی ختم ہونے کا باعث بنے گا۔ بیٹمس کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے اس سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ کومیٹ ایٹلس حد سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوگی کہ یہ تیزی سے دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر سورج تک پہنچنے سے پہلے ہی منتشر ہو جائے گا۔ کچھ قیاس رائیاں ہیں کہ اس کا تعلق 1844 کے عظیم کومیٹ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مدار اسی کے جیسا ہے۔
ماہرین فلکیات کی پیش گوئی ہے کہ ایٹلس اور عظیم کومیٹ دونوں نظام شمسی کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے کومیٹ سے الگ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ماہرین فلکیات کا دعویٰ ہے کہ یہ ایٹلس نامی دمدار ستارہ اب سے 6000 سال پہلے طلوع ہوا تھا۔ اس دوران اور بھی بہت سے دمدار ستارے طلوع ہوتے رہے ہیں، لیکن ایٹلس کا حجم اور رنگ ثابت کرتا ہے کہ یہ 6000 سال پہلے ہونے والا وہی ستارہ ہے جس نے انسان کو جنگل کی زندگی سے باہر نکالا تھا اور اس نے شکار اور خوخاری چھوڑ کر زراعت کو اپنایا تھا۔ دنیا پھر سے ایگریکلچر اور سادہ زندگی میں ہی بنی نوع انسان کی بقا دیکھنے لگی ہے۔ یہ ستارہ اب جب ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی روشنیاں دکھا کر غائب ہو جائے گا تو اگلے 6000 سال بعد طلوع ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا پر اس کی گیسز کے اخراج کے بعد انسانوں کی سوچ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔